ذرا بھی کچھ بھی ہو رہا ہے، آسمان میں جو بھی ہے، زمین میں جو بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ اپنے گناہوں پہ شرمسار ہو کے توبہ کر لیتے ہیں۔ شاباش، آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو بھی کام بھی کرتے ہوں ہم سب کو خبر رہتی ہے، یعنی آپ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، نہیں پڑھی تب بھی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ کسی کے دکھاوے کے لیے، کسی کے اگر آپ یہاں آئے ہیں تو وہ میرے لیے نہیں آئے یا طاہرہ باجی کے لیے نہیں آئے یا شاز، کس کے لیے نہیں، کس کے لیے آئے؟ اپنے لیے آئے۔ اور اگر آپ گھر میں بیٹھ کے 2 پارے قرآن پڑھتے ہیں تو وہ آپ کسی کے لیے نہیں پڑھتے، کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اپنے لیے پڑھتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے۔ اور اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے قرآن پر حکم کرتے ہیں، رستے پہ چلتے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ ولی اللہ جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ کا دوست۔ اللہ کا ولی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست، اللہ کا مددگار، اللہ کا ساتھی، اللہ سے پیار کرنے والا، جس کو دیکھ کے رب یاد آئے۔ ٹھیک ہے، تو کون ہے؟ تو ولی اللہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو بندہ اللہ کے قریب ہے وہ ولی اللہ ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ولا یحزنک قولہم ان العزۃ للہ جمیعا وهو السمیع العلیم، آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ اللہ کے ہاتھ میں۔ بڑی پیاری آیتیں کہ اللہ جو مرضی کرتے رہیں، ایمان لے آئیں اللہ پہ، اللہ کی باتوں پہ عمل کرتے رہیں، تو نہ دنیا کا خوف نہ کسی کا خوف۔ اور پھر اللہ کو بھی ان کی کسی باتوں سے فرق نہیں پڑتا، اور ان کی باتیں، دوسروں کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا لنک رکھیں بس۔ اللہ ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمانوں میں ہے اور جتنے زمین میں ہیں یہ سب اللہ ہی کے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے ہیں، کس چیز کی اتباع کر رہے ہیں؟ محض بے سند خیال کی اتباع کر رہے ہیں اور محض اٹکلیں لگا رہے ہیں۔ والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار، اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے۔ تحقیق اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ قرآن پاک ہمیں کہہ رہا ہے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں سکون کرو۔ جو کام چائنا، امریکہ، انگلینڈ، یورپ، رشیا سارا کر رہا ہے اور ہم مسلمان جو اس کے الٹ کر رہے ہیں، ہے نا۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے کلمات کے الٹ چلیں گے تو پھر ہمیں عروج ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں۔ کیا اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہوتی ہے نا اولاد اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اولاد ہم مانگتے ہیں کہ ہم اس کے ہمیں کوئی ٹائم ایسا آتا ہے کہ ہمیں اس کا محتاج ہونا پڑتا ہے، ہمیں سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور دوسرا ہم انسان ہیں تو ہمیں کوئی چیز اپنی زندگی چلانے کے لیے اللہ نے ایک جس طرح ٹوائز رکھے ہیں نا، تو یہ ٹوائز ہیں ہمارے۔ بچپن میں بچیاں کھیلتی ہیں تو جو بڑے ہوتے ہیں، آپ نے بھی اپنے بچوں سے ایسے ہی کھیلا ہوگا۔ میں نے تو اپنے بچوں سے بہت کھیلا ہے، مجھے بچے ٹوائز ہی لگتے تھے۔ تو یہ ٹوائز ہیں، اللہ نے ہمیں ٹوائز دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا تو اللہ کو اور پھر اللہ نے ٹوائز دی ہے۔ پھر دوسرا اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ دنیا چلانی ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم بنایا، خلائف خلیفہ بنائے، ایک کے بعد دوسرے انسان نے آنا ہے، وہ اللہ کی دنیا کا سسٹم ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب ہم بڑھاپے میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بستر پہ پڑے ہیں تو ہمیں کوئی سنبھالنے والا ہو۔ تو کیا اللہ کو ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے؟ اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ ڈونٹ نیڈ اینی سہارا، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی ٹوائے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ان سب یہ کمزوریاں ہیں، یہ انسانی کمزوریاں ہیں، یہ انسانی عیب ہے۔ اللہ ان ساری کمزوریوں اور انسانی عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ اسے بہت برتر، بہت بلند ہے۔ تو ہم کیوں اللہ کی اولادیں بناتے ہیں بھائی؟ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ جی یہ ہو گیا۔ وہ ایسا ہے، یاد رکھو آیت 66 ہونی ہے۔ اللہ ان
68 ہونی ہے جی. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ تو ہو گئی جی کہ وہ جو ہیں جی یہ بات ہو گئی کہ اللہ کی اولاد جو وہ بناتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکاذب لا یفلحون، آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے. متاع فی الدنیا، اللہ پر اولاد باندھنا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افطرا کرنا ہے. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم، یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے. تم اپنی تدبیر ماں اپنے شرکاء کے پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو. پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی قوم کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کی عبادت کرو اور اس سے شرک کرنا چھوڑ دو، تو انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. تو انہوں نے کہا کہ اگر ٹھیک ہے تم کو میری نصیحت کرنا بہت بھاری لگتا ہے تو میرا تو بھروسہ اللہ پر ہی ہے، پھر تم جو مرضی کر لو. پھر پیغمبر ایک ٹائم پہ آ کے پھر تھکتے تو نہیں ہیں، مطلب ہمت جواب دے جاتی ہے نا. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُم مِّنْ أَجْرٍ، پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں. ہر پیغمبر نے یہی کہا کہ میں جو تمہارے ساتھ لگا ہوا ہوں تو میں نے اس کے لیے معاوضہ کوئی نہیں لینا، تم سے اجر کوئی نہیں، تم سے کوئی نہیں اجر لینا. اس لیے کہتے ہیں نا کوئی نیکی کریں تو اس بندے سے اجر مت مانگے، اجر مجھے کس نے دینا؟ اللہ نے دینا ہے. اور میں تو مجھ کو تو اب ہمارے لیے کیا ہے، پیغمبر کی سنت کیا ہے حضرت نوح کی، اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے وہ امرتو، اور مجھے تاپشتو کا مطلب ہوتا ہے مجھے، امرتو امر حکم دیا گیا، ان کہ اکون میں ہو جاؤں، میں رہوں من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے رہوں. نہ میں شیعہ، نہ میں بریلوی، نہ میں دیوبندی، نہ میں وابی، میں کیا ہوں؟ مسلمان. کیا ہوں؟ مسلمان ہوں جو قرآن پڑھ کے انشاءاللہ قرآن نے ہمارے لیے کیا لفظ یوز کیے ہیں؟ مسلمان کا لفظ یوز کیا ہوا نا، تو ہم کیوں فرقوں کے لفظ یوز کرتے ہیں؟ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا. سو دیکھنا چاہیے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے. اب یہ بڑی ڈیٹیل ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے نوح کے واقعے کا، ٹھیک ہے چلیں آگے. ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم، پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا. سو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، بس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے. اللہ تعالیٰ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے. یہ ہم نے پیچھے بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو پیغمبر بھیجتا ہے تو پھر جو شخص اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پہ، جو خاص کر ملا قال الملأ الذین استکبروا، جو کسی بھی قوم کے ملا ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، وہ جب اپنی ہٹ دھرمی اور ضد پر اڑ جاتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ جو مرضی کرتے ہیں وہ نہیں مانتے. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ وہارون الی فرعون وَمَلَأَ بِهِ، پھر ہم ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کو سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا. سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ سری جادو ہے. قال موسیٰ تقولون للحق، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جب کہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے. وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقہ سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے. اب وہ بات اور کی اور طرف لے گئے کہ ہم تو بادشاہ ہیں، تو تم لوگ جو وہ اپنی جو نبی بن کے آئے تو تم لوگ چاہتے ہو کہ ہم جو ہے وہ دنیا ساری ہمارے پیچھے لگے اور ہم پیچھے ہٹ جائیں. ہوتا ہے کہ ہم تو تمہیں کبھی بھی نہیں مانیں گے. فرعونیوں نے کہا وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو. فلما جاء السحرہ، پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. فلما القوا، سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے. یقینی بات ہے کہ اللہ
اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتا ہے. اللہ ایسے فسادیوں کا کام نہیں بننے دیتا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے. وہ مجرم کیسا ہی ناگوار سمجھے. فما آمن لموسیٰ، پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف قدرے قلیل آدمی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائے. اور واقعہ میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بھی بات ہے کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا. فرعون جو ہے وہ حضرت موسیٰ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرتے ہیں، حضرت موسیٰ جو ہیں وہ انہوں نے جب فرعون کے اوپر اتنی زیادہ اپنے معجزات دکھائے، اتنا کچھ کیا، اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ آئے تو آپ اصل میں تو بنی اسرائیل پہ بھی آئے تھے، اصل میں تو فرعون کے اوپر نبی بن کے آئے تھے نا، لیکن فرعون کے صرف کہتے ہیں کہ گنتی کے 10 لوگوں نے بھی ایمان قبول نہیں کیا تھا. فرعون کی جو فرعونیوں کی قوم تھی نا، اور تو کہا جا رہا ہے کہ واقعی فرعون، اور کیوں نہیں کیا تھا کہ وہ اس سے ڈرتے تھے، فرعون سے ڈرتے تھے، وہ ان کو مروا دیتا تھا، وہ ان کو قتل کرتا ظلم کرتا تھا. تو یہ بھی بات ہے کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا. وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو. وقالوا علی اللہ توکلنا، انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا. اے ہمارے پروردگار، ہم ان کو ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے دے. واوحینا الی موسیٰ واخیہ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام اس کے بھائی کی طرف کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو، اور نماز کے پابند رہو، اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نئے نئے آئے تھے، اور فرعونیوں کے اوپر آپ نے اپنا اللہ کا پیغام دیا. وہ اتنا ظلم کرتے تھے کہ وہ بیچارے گھروں سے باہر نہیں جا رہے تھے. ان کو حکم دیا جا رہا ہے دونوں بھائیوں کو کہ آپ یوں کرو کہ مصر میں اپنے اپنے گھروں میں ہی رہو، اور اپنے اپنے گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. دیکھیں باہر نکلے تو فتنہ تھا، قتل ہو جاتے تھے. تو یہاں ان کو حکم دیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دے دیں گے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا اموالا فی الحیات الدنیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے. اے ہمارے رب اسی واسطے دیے کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کر دیں. اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے اینڈ میں یہ شروع بد دعا دی نا. جب آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ اللہ اس کا دل سخت کر دے، اس میں تیری ہدایت ہی نہ آئے، تو اس سے بڑی بد دعا کو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کبھی بھی ایسا لفظ نہ بولا کریں. ٹھیک ہے. قال قد اجیبت دعوتکما، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا. پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. بتائیں جی، بتائیں جی کیا سمجھ آئی؟ یہی کہ جب وہ ڈوبنے لگا تھا، آخری وقت آ گیا تھا، تو اس کو جب نظر آنے لگے فرشتے، تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ میں آپ پہ ایمان لایا ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. الآن وقد عصیت، جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا. اب یہ جواب کون دے رہے؟ اللہ اور اس کے فرشتے دے رہے ہیں. فالیوم ننجی کا ببدنی کا، سو آج ہم صرف تیرے بدن کو یا تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. فرعون کی لاش اب تک پڑی ہوئی ہے اور پھر بھی ہمیں عبرت نہیں ہے. اور یہ قرآن کے ایک حق ہونے کی ایک اور دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ میں فرعون کے جسم کو محفوظ رکھوں گا. تو فرعونیوں نے اس کو، پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے وہ اعمال خوشنما بنا دیتا ہے نا. اس دور میں ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی اور ایسی سائنس تھی اور ایسا کیمیکل
ان کے پاس ایکسپیرینسز تھے کہ انہوں نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھے ہوں. جی ابھی تک ہے. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا. سو ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں. سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا. یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. یا بنی اسرائیل کی بات ہوگی کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا اور ان پہ کرم کیا. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیجیے. یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے کہ جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں. ان الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہ لائیں گے. یعنی جو لوگ یہی بات ہے نا کہ جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہ لائیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ گویا ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ ہدایت پہنچاتا جاتا ہے. جب ایک شخص ایمان نہیں لاتا اس پر تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، پھر کہتا ہے اب نہیں پہنچنی. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے سوائی کے عذاب کو دنیوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت تک کے لیے زندگی اٹھانے کا موقع دیا. یونس علیہ السلام کا قصہ ہے، کافی لمبا ہے، پھر انشاءاللہ بات کریں گے. اور اگر وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے. تو کیا آپ لوگوں پر ہی زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ اب بتائیں جی، آپ کے ہر سوال کا جواب یہاں مل رہا ہے. آگے کیا ہے؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جس طرح اس نے فرشتے اپنی عبادت کے لیے متعین کیے ہیں، انسان بھی اسی طرح ہر وقت روبوٹ کی طرح عبادت کرتے رہتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے رستے رکھے. ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ آمنہ ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، آگے کام والی اوکے سے جی. وکانا جی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ حالانکہ اللہ تعالیٰ پھر ان بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ رجس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ گندگی. قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں دیتی، ان کو اللہ کی نشانیاں بھی نظر نہیں آتی. قُلْ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے. اس طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. یہ پیغمبروں کی باتیں بتا کے پھر بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے پیغمبروں پر ایمان نہیں لائے، اینڈ میں ہوا یہ کہ ہم نے غلبہ ایمان والوں کو دیا اور پیغمبر کو دیا. قُلْ یا ایُّہَا النَّاسُ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں. اب عبادت کیوں کرنی ہے اللہ کی؟ یہ بتایا کہ اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کے ہاتھ میں میری جان ہے اور مجھ کو یہ حکم ہے کہ میں ایمان لاؤں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے. پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. بتائیں جی، اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے. ایک اللہ ہے، اللہ خالق ہے. اب آگے آپ چاہے بڑے سے بڑا نیک سے نیک بندہ لے آئیں، بڑی سے بڑی نیک سے نیک ہستی لے آئیں، بڑی سے بڑی نیک سے بڑا بلڈنگ لے آئیں، وہ ساری کیا ہیں؟ وہ اللہ کی مخلوق ہے. تو ایک خالق کو چھوڑ کے کیا مخلوق کی عبادت کی جا سکتی؟ خالق کو چھوڑ کے مخلوق سے دعا مانگی جا سکتی ہے؟ دیکھیں نا کتنی بیسک چیز ہے.
جو بھی ہے अल्लाह ने बनाया اس نے بھی اللہ اس کو بھی اللہ نے بنایا. یہ داتا صاحب جو جاتے ہیں نا، میں گئی، مجھے جانا پڑا، لیکن وہاں پہ جو عمل تھا میرا اپنا تھا. تو میں نے ایک عورت سے پوچھا آپ یہاں کیا کرنے آئی ہیں اور کیا کیا ہے؟ تو میں نے کہا اب یہ میرے سے بھی سوال کرے گی، یہ کر سکتی ہے نا. کر سکتی ہے. کہتے ہیں ہم یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ان سے اپنی دعا کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کرو. ہم یہ یہاں یہ کرتے ہیں. ان سے کہ وہ آپ کی دعا سنے نا کوئی. میں نے کہا وہ تو ہماری دعاؤں کے منتظر ہے. اور میں خود داتا میں علی حجویری حضرت علی حجویری کے مزار پہ گئی ہوں. میں خود اس لیے گئی ہوں کہ ساری دنیا آتی ہے تو میں بھی تو دیکھوں. میں اور میری بھابھی وہ النور میں ٹیچر اور میں الابدار میں ٹیچر تھی. تو ہمارا بڑا ریکارڈ لگتا ہے کہ دونوں جو ہے نا ادھر سے توحید. میں نے کہا میں نے جانا ہے، وہ کہتی میں نے جانا ہے. بھائی بھی گئے، ہم سارے گئے، بچے بھی گئے، سارے گئے. اب وہاں ٹولیوں کی ٹولیوں میں بیٹھی عورتیں نعتیں پڑھ رہی ہیں، وہی وہ جو دروازہ سا بنا ہے اس کے آگے جھک رہی لائن لگی ہوئی ہے. اب میں نے وہاں جا کے دعا کیا کی، میں نے دعا کی اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافی واعف. اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، ان پر رحمت کر دے، ان کے گناہوں کو بخش دے. ان کے یہ دعا کر کے میں واپس آ گئی. اور یہ اس دعا کا اللہ تعالیٰ نے جو مانگتا ہے اس کے لیے بھی بہت اس کے لیے بھی اجر. دعا جب کوئی مر جاتا ہے نا تو اس کو ہماری دعا کی اس دعا کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، آگے آ جائیں. کل وَإِن يَمْسَسْ اور جی یہ ہو گیا تھا جی. اور نہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجوز اس کے کہ اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں. اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں. وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے. اب اگر آپ کو کوئی اللہ کی طرف سے تکلیف آتی ہے نا تو یہ سوچ لیا کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اس کو جب ہٹنا ہے تو اللہ کے کلام کی برکت سے ہی ہٹنا ہے، اور اللہ سے دعا مانگنے کے نتیجے میں ہی ہٹنا ہے. کسی دوسرے کو مورد الزام مت ٹھہرایا کریں. صحیح ہے، یہ ایک آپ کا عقیدہ یہ بڑا پکا ہونا چاہیے. اور پھر جب اللہ کا فضل آئے تو قرآن سے دور مت ہٹ جایا کریں کہ یہ تو میں نے ڈگری کی تھی تو اب میں نے کاروبار شروع کیا تو اب میرا بزنس چل گیا تو مجھے اللہ نے کروڑوں کا مالک بنا دیا. پھر بھی قرآن کے پاس ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور البتہ جب تم میرا شکر ادا کرتے ہو البتہ میں تمہیں اور زیادہ عطا کرتا ہوں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور البتہ جب تم کفر کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، تو میں تم کو سخت عذاب میں مبتلا کرتا ہوں. تو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ نہیں سوچنا کہ اس نے دی، کس نے دی؟ اللہ نے دی. اللہ کا حکم تھا اور دور بھی اسی نے کرنی ہے. اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل نچھاور کرتا ہے. قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے. اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اسی کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا. اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا. جی شازیہ، اس آیت کو میں دوبارہ پڑھیں، غور سے سنیں سارے. جس بات آپ لوگ کہتے ہیں نا، ہم لوگوں کا میرا بھی یہی سوال ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دینا چاہتا وہ کیسے ہدایت حاصل کرے. سنیں قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق. آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے. اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا. اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، میں تمہارے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوں. شاباش، ویری گڈ. وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ. اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے اچھا ہے. یہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شدید مشکلات آتی تھی نا تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرانے انبیاء کے واقعے سنا کے آپ کو تسلی دیتے تھے. تو یہ اینڈ میں پھر کتنی پیاری تسلی ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو وہی کی، صبر کریں کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ ٹائم کیا ہوا، اللہ تعالیٰ اچھا فیصلہ دیتے. ٹائم کیا ہوا؟ اچھا 12:15، 5 منٹ اور. یہ سورۃ ہود کی 5 آیتیں اور ہیں، پھر نصف ہو جائے گا، پھر ختم ہو جائے گا پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ ہود جو ہے مکی صورت ہے، اور یہ صورت چند ایسی سخت صورتوں میں سے ہے کہ اس میں پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو ٹھکرایا، جنہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، اور پھر وہ عذاب الہی ان پر آیا.
اور پھر ان کو مٹا دیا گیا، ان کو عبرت کے طور پر جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس صورت ہود میں ان پیچھے سے بھی آ رہا ہے یہ اس اتنے پورشن میں قرآن کے میں، اور صورت ہود میں بھی ان قوموں کی جو ہے وہ بتایا گیا ہے جو انہوں نے جس طرح جھٹلایا ہے۔ تو پھر اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بکر جو ہے وہ تشریف لائے، اور حضرت بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ بوڑھے سے نظر آتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورت ہود، سورت واقعہ، اما یتساءلون اور اذا الشمس کوورت نے بوڑھا کر دیا، کہ یہ اتنی صورتیں سخت ہیں کہ ان کے احکام پڑھ کر میں ڈر جاتا ہوں اور میرے پہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے میں بوڑھا دکھنے لگ گیا ہوں۔ اور ہم پہ کتنا اثر ہوتا ہے قرآن کا، ہاں ہمیں تو فکر ہوتی ہے رات کو عید آنے والی، گورے ہونے والی کریمیں لگا لیں جلدی جلدی، پارلر چلے جاؤ، پارلر چل جاؤ، کٹنگ کرا لو، کٹنگ کرا لو، نو کراچو، چلو کرا لو، کدی کدی دل کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ ان کے اگر آپ اپنے خامد کی خاطر سارا کچھ کبھی کبھی کچھ کروا لیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں، 24 گھنٹے پارلر نہیں جانا چاہیے، لیکن پارلر والی کو بلا بھی لیتی ہیں، صاف ستھرا رہتی ہیں، لیکن یہ نہیں کہ پارلر سے تیار ہوئے، کٹنگ کرائی، میک اپ کرایا اور بال کھلے چھوڑے، سینہ ننگا کیا، چلو جی سڑک کے اوپر چکر لگا کے آ جائیں۔ کس کے لیے کرنا ہے؟ اپنے خامد کے لیے۔ دل میں نیت اگر خامد ہے نا دین اٹس اوکے، پھر آپ کروا سکتے ہیں، صحیح ہے، اتنی سختی نہیں ہے، لیکن وہ بھی بیچارے خامد کے پیسوں کو ذہن میں رکھ کے، صحیح ہے کہ وہ بیچارہ کماتا تھوڑا اور آپ پارلر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی آگے آ جائیں جی، سورۃ ہود، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے۔ قرآن پاک کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ محکم کا مطلب ہوتا ہے حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والی، جن کا کوئی رد نہیں، کوئی انکار نہیں ہے، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں، ایک ایک لفظ ان میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ ایک حکیم باخبر کی طرف سے، من لدن حکیم خبیر، جو حکمت والا ہے اور باخبر ہے، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ قرآن کی کتنی پیاری صفات ہیں، کتنی عظیم صفات ہیں۔ الا تعبدوا الا اللہ، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اس آیت میں ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم کیا کریں، ہم اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کروائیں، نہ کہ کسی پیر کی قبر پہ جا کے معاف کروائیں۔ پھر کیا ہے، تم اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، پھر قرآن اور نماز اور عبادات میں لگے رہو، وہ تم کو مقررہ وقت تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر تم اللہ کی طرف لگے رہو گے تو تمہیں دنیا میں بھی وہ اچھا سامان زندگی دے گا، اور پھر اگر تم لوگ اعراض کرو گے تو پھر تو مجھے تم سے بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تو ہر انسان کی موت جو ہے اس کے لیے قیامت ہے، تو پھر دیکھ لیں کہ جس دن ہم نے مر جانا ہے تو جو ہم نے زندگی میں کام کیے وہی ختم ہو جانے۔ الی اللہ مرجعکم، تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بس الا انہم یثنون صدورہم، یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے، جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔ اب یہاں ایک مفسرین کی رائے اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں یہ تھی کہ جب اللہ کے نبی کوئی دین کی تعلیم دے رہے ہوتے تھے نا تو وہ پتہ کیا کرتے تھے، وہ نا اللہ کی باتوں کو سنتے نہیں تھے، اور وہ ایسے اپنے سینوں کو دوہرا کر کے نا، اور وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے تو اپنے اوپر نا ایسے کپڑے ایسے کر کے نا، تو ایسے کر کے چھپ کے ہو کے بیٹھ جاتے تھے اور غافلانہ سا ایٹیٹیوڈ شو کرتے تھے۔ ایک اس کی تفسیر یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص اس وقت آپ لوگ بیٹھے ہیں
تو آپ لوگوں میں سے اگر کوئی بندہ، کوئی بچہ، کوئی عورت اگر تو میری بات غور سے سن رہی ہے تو مجھے تو نہیں پتا لیکن اللہ کو تو پتہ ہے. اور اگر کوئی اس طرح ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے یا وہ بے توجہی سے بیٹھا ہے اپنے کپڑے کے ساتھ کھیل رہا ہے تو بھئی وہ مجھے تو نہیں پتہ چل رہا، یا چلے مجھے بھی پتہ چل رہا ہے تو اللہ سے تو نہیں نہ چھپا. اللہ تو دلوں کے بھی اللہ تو دلوں بھید کے. جانتا اور ایک اس میں تفسیر یہ تھی کہ یہ میاں بیوی کے تعلقات کے وقت کی تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں آج کل بھی علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا بھی جب تعلق ہو تو اس میں بھی بہت شدت سے پردہ کرنا چاہیے، اوپر کپڑا لینا چاہیے فلاں. تو کہا جاتا ہے اتنی سختی نہیں ہے. میاں بیوی کے تعلقات میں اللہ نے جو جائز چیزیں رکھی ہیں نا، یو کین ڈو.